تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معزز بزرگ حضرات، نوجوان دوستوں، پردہ نشین میری پیاری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف کریں گے، اور اللہ کی تعریف کرنا اس کا حق ہے. ساری کائنات کے انسان مل کر جس کو بدل نہیں سکتے، ایک لمحے میں اللہ اس کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے سچے اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز نوجوان دوستوں، ایک بڑے عظیم ٹاپک پر آج ہم گفتگو کریں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بات سننے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا چھوڑ کر جا رہے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، ترکت فیکم شیئین، میں دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے تیسری چیز کا ذکر نہیں کیا. کتنی چیزیں چھوڑی؟ دو. ترکت فیکم شیئین، اے میری امت کو لوگوں، میں تمہارے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، پیارے نبی کہتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کر رہو گے، ان دو چیزوں کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ کی قسم کائنات کا کوئی پاور تم کو گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی تم کو مٹا نہیں سکتا، کوئی تمہیں اسلام سے ہٹا نہیں سکتا. یہ دو چیزوں کو فالو کرو، کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اس کو فالو کرو، اور میری حدیث، میری سنت کو فالو کرو. کتاب اللہ کو، سنت. تیسرا آپشن نہیں رکھا اللہ کے رسول نے. صرف دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، میری حدیثوں کو فالو کرو گے، اللہ کی قسم کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر ان دو کے علاوہ کوئی تیسری چیز لاؤ گے، گمراہ ہونا کنفرم ہے. گمراہ ہونا کنفرم ہے. ہدایت صرف اللہ کی کتاب میں ہے، ہدایت صرف پیارے مصطفیٰ کی حدیثوں میں ہے. اگر کوئی تیسری چیز لے کر آئے گا وہ کنفرم گمراہ ہوگا. اور آج جتنے لوگ گمراہی کے شکار ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث کے علاوہ ایک تیسری چیز مارکیٹ میں لے کر آئے، گمراہ ہو گئے. ہدایت کے لیے صرف دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا پیارے نبی کی سنت. اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو دین دے کر اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو بھیجا، اس دین کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے. اسلام کے علاوہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں. اسلام ہے، کرسچنزم ہے، یہودیزم ہے، غیر مسلموں کی بڑی تعداد ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک کیا چلے گا؟ اسلام چلے گا. اللہ صرف اسلام کو قبول کرے گا. کہا آگے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ عمل کرے گا کیا ہوگا؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کوئی بات اس کی قبول نہیں کرے گا. سارے معاملات ریجیکٹ، اللہ ساری اعمال کو برباد کر دے گا اگر وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوگا. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس صرف اسلام چلتا ہے اور اللہ اسلام ہی کو پسند کرتا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، خواہ وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو. اچھی بھی کیوں نہ ہو، اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کے پاس کیا قابل قبول ہے؟ اسلام.
اور اسلام صرف دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث، اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیث، یہی خالص دین ہے، اور یہی دین لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، آخری نبی آخری شریعت، آخری نبی اور آخری شریعت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، یہی شریعت اب قیامت تک کے لیے ہے، یہی سچا دین ہے، یہی خالص دین ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرو گے اللہ ہدایت دے گا، ان دونوں کو ہٹ کر اپنی من مرضی زندگی گزارو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے قرآن کو نازل کیا قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے پیارے نبی کو بھیجا مترجم بنا کر، قرآن کو سمجھنے کا نظام اللہ نے پیارے نبی کو دیا، پیارے نبی کی حدیثوں کو سمجھنے کا نظام اللہ نے جی قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث، اور حدیث کو پریکٹیکل سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام کا منہج دیا۔ صحابہ اکرام عملی تفسیر ہے، تو اللہ کی کتاب اور نبی کی حدیث کو ویسے ہی سمجھنا جیسے صحابہ نے سمجھا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر امت کے لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ ہدایت دے دے گا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے گے اللہ گمراہ کر دے گا، اللہ گمراہ کر دے گا۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب کو اور رسول کی حدیث کو ویسے ہی سمجھنا، اس پر ویسے ہی عمل کرنا جیسا صحابہ اکرام نے کیا، یہی منہج صحابہ منہج سلف ہے۔ اللہ کی کتاب کو اور رسول کی حدیث کو صحابہ نے جیسے سمجھا ویسے سمجھنا، مجھے جو سمجھ میں آ رہا ویسا نہیں، عالم صاحب جیسے سمجھا رہے ویسا نہیں، صحابہ نے جو سمجھا وہ سمجھنا، یہ ہے خالص دین۔ دین اللہ نے پیور بھیجا، بغیر ملاوٹ کے بھیجا، اللہ کی طرف سے خالص دین جبرائیل لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی نے صحابہ کو بتایا، اپنی امت کو بتایا، یہی خالص دین ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس دین میں کوئی چیز داخل کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ بھی دین ہے جو کہ دین نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی گمراہی اور خسارہ ہے۔ میں مثال دوں گا، مان لیجئے کہ میرے سیدھے ہاتھ میں ایک گلاس ہے اور اس میں ایک پیور دودھ رکھا ہوا ہے، یعنی بالکل گائے کے تھنوں سے ابھی ابھی دودھ نکلا ہے، اس دودھ کو میں نے گلاس میں اتارا ہے اور ایک پیور خالص دودھ بغیر ملاوٹی دودھ میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور میرے لیفٹ ہینڈ میں زمزم کا پانی ہے۔ ایک گلاس میں دودھ ہے اور ایک گلاس میں زمزم کا پانی ہے۔ میں اور آپ زمزم کے پانی کی فضیلت جانتے ہیں، اللہ نے سارے پانیوں پر زمزم کے پانی کو فضیلت دی ہے، زمزم کا پانی بڑا بابرکت پانی ہے۔ اب اگر میں اس زمزم کے پانی کو اس پیور دودھ کے اندر ڈال دوں، دودھ کی پیورٹی باقی رہے گی ختم ہو جائے گی؟ بولیے بولیے بھائی، زمزم کا پانی ملا ہے تو بھی ختم ہو جاتی، دوسرا پانی ملا ہے تو کنفرم ختم ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ زمزم کا پانی ملا ہے تو ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کو، ختم ہوتی نہیں ہوتی؟ ختم ہوتی، کیونکہ دودھ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نارمل پانی ہے یا زمزم کا پانی ہے، دودھ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز مل گئی دودھ اپنی پیورٹی ختم کر دیتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ جو دین لے کر آئے، اللہ کی کتاب رسول کی حدیث، یہ پیور دین ہے، اس میں اچھی بھی چیز کیوں نہ ملا دی جائے دین اپنی پیورٹی ختم کر دیتا ہے۔ سمجھ میں ہمارا دین خالص ہے، اللہ نے سچا اچھا دین دے کر بھیجا، دین کمپلیٹ ہے۔ اب اس دین کے اندر آپ اچھی بھی چیز کیوں داخل نہ کرو، وہ کیا ہو جاتی؟ دین کو برباد کر دیتی ہے، ایمان کو برباد کر دیتی ہے، ویسے ہی برباد کرتی ہے، ویسے ہی اس کو غیر خالص بنا دیتی ہے جیسے زمزم کا پانی دودھ کو کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا اپنے اس دین کے بارے میں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کائنات کے بادشاہ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم۔ یہ آیت 1450 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں نازل ہوئی تھی۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، دین اسلام کمپلیٹ ہو گیا۔ کب؟ 1450 سال پہلے دین کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب نہیں،
1450 سال پہلے. الیوم اللہ نے یہاں پر اکمل کا لفظ استعمال کیا. سپرلیٹو ڈگری ہے یہ, اور سپرلیٹو ڈگری جب آتی ہے تو بات کو مکمل کر دیتی. اللہ نے یہ کہا کہ مکمل طور پر آج اسلام کمپلیٹ ہو گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اللہ راضی ہو گیا ہے تمہارے لیے اسلام کے ساتھ, اللہ راضی ہے. اب اللہ کے پاس اسلام ہی قابل قبول ہے جو کہ کمپلیٹ ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں فَمَا لَكُمْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا. امام مالک کہتے ہیں جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی. دین کیا ہے؟ کتاب اللہ اور نبی کی حدیث. جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی, جس کو نبی کے دور میں دین نہیں سمجھا جاتا تھا, اس کو آج بھی دین نہیں سمجھا جائے گا, کیونکہ دین پیارے نبی کے دور میں ختم ہو چکا ہے. تو یاد رکھو اس بات کو, جو کوئی نئی چیزیں لا کر بتائے گا اس میں ثواب ہے, اس میں نیکی ہے, اس میں اچھائی ہے, یہ بھی کرنا درست ہے, اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہو سکتا, کیونکہ دین پیارے نبی کے دور میں ختم ہو چکا ہے. جو چیز نبی کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی. سارے مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بندہ کوئی بھی کام کرے دین سمجھ کر, ثواب سمجھ کر, نیکی سمجھ کر, ہم کوئی بھی کام کریں دین سمجھ کے کریں یا ثواب سمجھ کے کریں, نیکی سمجھ کے کریں, اگر اس کام پر جو ہم کام کر رہے ہیں ثواب سمجھ کر, نیکی سمجھ کر, دین سمجھ کر جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں رسول اللہ نے اجازت نہیں دی, حکم نہیں دیا, وہ عمل صحابہ نے نہیں کیا, فہو رد, اللہ کی نظر میں وہ عمل مردود اور حرام ہے. اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرتا, وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو, کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو. لیکن وہ عمل اگر نبی نے نہیں کیا, نبی نے حکم نہیں دیا, صحابہ نے نہیں کیا, قرآن میں موجود نہیں ہے, تو اللہ کی قسم وہ مردود ہے, اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. بدعت کی تعریف کرتے ہوئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جس کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول میں نہ ملے وہ بدعت ہے. جس کی دلیل کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں نہ ملے وہ بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, چاہے وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو, ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. بھائی انسان عمل کرتا ہے, چاہے روزہ رکھے, رات بھر جاگے, نمازیں پڑھے, سارے اعمال ہے. کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. چاہے وہ کوئی بھی کریں اللہ کے لیے کریں. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ قبول کریں, بھائی آپ 100 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, صلاۃ الرغائب کے نام سے 15ویں شعبان کو 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, بندہ پڑھ رہا ہے. اب یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے, 100 رکعت پڑھ رہا ہے, دن بھر روزہ رکھ رہا ہے, اس کے دل میں تمنا ہے کہ قبول ہو نہ ہو, ہے نا تمنا؟ ایک بدعتی یہ سارے کام کرتا ہے, 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھتا ہے, رات بھر جاگتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, قبرستان کی زیارت, سارے نیکی کے کام کرتا ہے, اس کی تمنا ہے نا قبول ہونے کی. عمل کب قبول ہوتا ہے اللہ کے پاس؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا, عمل قبول ہونے کی 3 کنڈیشن ہے اللہ کے پاس. کوئی بھی عمل کرو آپ, چاہے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قربانی, صدقہ, کوئی بھی عمل کرو آپ. بندہ عمل کرتا ہے, دل میں تڑپ ہوتی ہے اللہ میرا عمل قبول کر لے, ٹھیک ہے. عمل کے قبول ہونے کی 3 شرطیں, جب تک یہ 3 شرطیں پوری نہیں ہوگی آپ کتنا بھی اچھا عمل کر لیں اللہ آپ کے عمل کو قبول نہیں کرے گا, نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. یہ 3 شرطیں ہونا تب جا کے آپ کا عمل قبول ہوتا, نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو آپ کے منہ پہ مار دیتا, وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو. نمبر 1, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ کے پاس قبول ہو, نمبر 1 توحید شرط ہے, توحید اس کنڈیشن, سمجھ میں آ رہا؟ جب تک آپ شرک میں ہیں, مشرک ہے, اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں, تعویذ گندوں پر بھروسہ کرتے ہیں, ذات الہی کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اللہ مشرکوں کے عمل کو قبول نہیں کرتا. عمل کے قبول ہونے کے لیے توحید شرط ہے. ایک بندہ
سجدوں پہ سجدے کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، چلا رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، پوری زندگی اپنی عبادت میں لگا دیا اس نے، لیکن شرک ہے، اللہ ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عمل قبول ہونے کی سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ توحید ہو، بندے کے پاس توحید ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ توحید نہیں رہیں گی، آپ کتنے بھی سجدے کر لیں، اللہ ایک بھی سجدہ قبول کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ توحید شرط ہے، یہ توحید کی خوبی ہے۔ نمبر 2، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں، آپ کا روزہ، آپ کا صدقہ، آپ کی نیکیاں اللہ قبول کرے، اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں گے اخلاص اس میں ہونا چاہیے، اللہ کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جب آپ کے دل میں آ گیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ آپ کے عمل کو برباد کر دے گا۔ آپ نے وہ حدیث سنی، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ 3 لوگوں سے سلگائے گا، ایک حافظ قرآن سے، ایک مجاہد سے، ایک مفتی اور عالم سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سلگائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ مجاہد سے کہے گا جا جہنم میں چلے جا، مجاہد کہے گا اللہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا، شہادت کا مجھے مرتبہ ملا، شہید کے گناہ معاف ہوئے، اللہ تو نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کہے گا نہیں نہیں، تو اس لیے شہید نہیں ہوا کہ تجھے جو ہے مجھے خوش کرنے کے لیے تو شہید نہیں ہوا، بلکہ تو اس لیے شہید ہوا تاکہ تیرے مرنے کے بعد لوگ کہے بندہ شہید ہو گیا ہے، تو نے لوگوں کی چاہت کو اپنایا تھا۔ بندہ حافظ قرآن سے کہے گا تو جہنم میں چلے جا، حافظ قرآن کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے قرآن حفظ کیا تھا، اللہ کہے گا نہیں تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے حفظ قرآن مکمل کیا تاکہ لوگ تجھے حافظ صاحب کہے، لوگ تجھے قاری صاحب کہے، لوگ تجھے امام صاحب کہے، اس لیے تو لوگوں کو سنانے کے لیے تو نے حفظ کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ آج شو آف کا زمانہ ہے، حیثیت کچھ نہیں ہے، آئی فون لینے کی بڑی خواہش ہے، اللہ تمہارے ریاکاری کے اعمال کو برباد کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے میری امت میں سب سے زیادہ ڈر مجھے ریاکاری کا ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، بازو کوئی آ کر بیٹھ گیا، وہ اپنی نماز کو اچھی بنانے کی کوشش کرتا ہے، بازو والا دیکھ رہا ہے، جس عمل میں اخلاص ختم ہو جائے گا اللہ آپ کی اعمال کو آپ کے منہ پہ مار دے گا۔ نمبر 1 توحید ہونی چاہیے، نمبر 2 آپ جو بھی عمل کریں گے صرف اللہ کے لیے، اگر اس میں کوئی دوسرا آ گیا، آپ نے کسی اور کو دکھانے کے لیے عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو برباد کر دے گا۔ ہمارا جو تیسرا اہم پوائنٹ ہے جو ہمارے درس سے ریلیٹڈ ہے، عمل کے قبول ہونے کی تیسری اور عظیم شرط، آپ جو بھی عمل کریں گے وہ میرے نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا، آپ جو بھی عمل کریں گے، عبادت جو بھی ہوگی آپ کی، اگر وہ میرے نبی کے طریقے پر ہوگی ایکسپٹڈ، میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے اس عمل پر، یا میرے نبی نے وہ عمل نہیں کیا، اللہ کی قسم کتنی بھی عبادتیں کر لے آپ، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ پیارے نبی عمل کے قبول ہونے کی وجہ ہے، بیچ میں پیارے نبی ہے، جب تک میرے نبی سے وہ عمل ثابت نہیں ہوگا یا میرے نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا، اللہ نے کہہ دیا میں وہ عمل قبول نہیں کرنے والا۔ اب 15ویں شعبان کے دن رات بھر جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، رات میں 100 رکعت نمازیں پڑھنا صلاۃ الرغائب کے نام سے، یہ ساری چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں قبول ہو تو دیکھو کہ پیارے نبی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ 15ویں شعبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں جاگا، کبھی نہیں جاگا آپ نے۔ جب نبی نے نہیں جاگا، تم جاگ رہے ہو، یہ تمہارا عمل نبی کے عمل کی طرح نہیں ہے، صحابہ کے عمل کی طرح۔ ایک صحابی نے ایک دلیل، ایک پروف کتاب و سنت سے کہ صحابہ نے جاگا ہوں، نہیں ہے، نہ کسی صحابی نے جاگا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگا۔ پھر تم رات بھر جاگ کر عبادتیں کرتے ہو، تمہارا عمل اللہ کیسے قبول کرے گا جس عمل کی مہر نبی نے نہیں دی؟ تمہاری ساری رات بھر کی عبادتیں ضائع اور برباد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا عمل پیارے نبی کے عمل کے مطابق نہیں ہے۔ 15ویں شعبان کو جاگنے اور اس میں نمازیں پڑھنے کے حوالے سے پوری شریعت میں، کتاب و سنت میں کہیں پر بھی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے، اور جس کی دلیل موجود نہیں ہوتی وہ کیا ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے۔ ہر بدعت کیا ہوتی ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہاں، اب 15ویں شعبان کی رات میں جاگنے اور عبادت کرنے کے حوالے سے صرف 2 دلیلیں ملتی ہے، صرف 2، پوری شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے، صرف 2 دلیلیں جو لوگ واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، دوستوں کو شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دلیل ہے، یہ ریفرنس ہے۔ 2 دلیلیں،
ایک دلیل ہے ترمیزی شریف کی اور ایک دلیل ہے ابن ماجہ کی حدیث. یہ دو حدیثیں شب بارات کے طور پر پیش کی جاتی ہے، جبکہ ان دو حدیثوں کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے یہ دونوں حدیثیں غلط، موضوع، من گھڑت اور بیکار ہے. حدیث کی دو قسمیں، ایک صحیح حدیث، ایک ضعیف حدیث. ضعیف حدیث میں سب سے بدترین حدیث وہ ہوتی ہے جو موضوع ہوتی ہے، یعنی جھوٹی حدیث، بنائی گئی حدیث. ظالموں نے جیسے جیسے وقت گزرے، فتنوں کا زمانہ آیا، اپنی بات کو لے لیا اور اپنی بات کو منوانے کے لیے اس کے آگے لکھ دیا قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا، جبکہ اللہ کے رسول نے وہ بات کبھی کہی نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں موضوع حدیث، جھوٹی حدیث. اور شب بارات کو جاگنے کے حوالے سے یہ جو دو حدیثیں پیش کی جاتی ہے، یہ دونوں حدیثیں موضوع ہے، یعنی جھوٹی ہے، اور حدیث ضعیف کی بدترین قسموں میں سے سب سے گندی قسم ہے. یہ دونوں حدیثیں صحیح نہیں ہیں، دونوں حدیثیں ضعیف ہے اور سخت موضوع ہے. تمام محدثین نے ان دو حدیثوں کے بارے میں سخت کلام پیش کیا اور کہا کہ یہ دونوں حدیثیں ضعیف ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. جب شریعت میں اس رات جاگنے کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں ہے، پھر اپنی رات کو برباد کرنے کا، اپنی طاقت کو برباد کرنے کا اور اتنا زیادہ بوجھ اپنے اوپر ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ عمل تو پیارے نبی کا ہے نہیں، صحابہ کا ہے نہیں. اور جو دین میں ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کوئی کام کرے گا وہ بدعت ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. اب بندے کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی غلط کیا ہو رہا ہے اس میں؟ رات میں اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نبی نہیں کرے ہوں گے، ہم کر رہے ہیں، ہم برا کیا ہے اس میں؟ برا کیا ہے؟ برا یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دوں گا. ایک ہے انڈین کرنسی اور ایک ہے پاکستان کرنسی. میں انڈیا کی کرنسی، انڈیا کی نوٹ لے جا کر پاکستان والوں سے کہوں پیسے سے نا بھائی چلا لو، چلتی نوٹ لیتا پاکستان میں نہیں چلتی. کیوں؟ ان کا اپنا ایک قانون ہے، ان کے یہاں ان کی نوٹ چلتی ہے، ہندوستان میں ہندوستان کی نوٹ چلتی ہے. کوئی پاکستانی یہاں آ جائے اور پاکستان کی نوٹ دے جس پر محمد علی جناح اترے ہوئے ہیں، بولے بھائی پیسے چاہیے بھی چلا لو، لیتے انڈیا والے ہیشش نوٹاں نہیں چلتے یہاں پہ اپنے پاس نہیں لیتا. کیوں؟ ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسی ہے، ہر ملک اپنی پالیسی پر بیٹھا ہوا ہے. یہاں ہماری نوٹ دو گے تو ہی چلے گا، ہمارا ہی سکہ چلے گا. جب معمولی سی دنیا کے لوگ اپنی پالیسی نہیں بدلتے، کائنات کا بادشاہ اپنے دین کی پالیسی بدلے گا تمہارے لیے، تمہاری خواہشات کے لیے؟ اللہ نے پالیسی بنا دی، یہاں چلے گا تو صرف میرا سکہ چلے گا، میرے حبیب نے جو بتایا اسی پر عمل ہوگا. جو عمل میرے حبیب کا نہیں ہے وہ کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی پالیسی میں وہ مردود ہے. اچھا ہے مگر سنت نہیں ہے، اور جو سنت نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ جو 15ویں شعبان کو جاگنے، روزہ رکھنے، نمازیں پڑھنے کے حوالے سے جتنی باتیں ہیں، اس پہ جھگڑا کیوں ہے؟ اس لیے جھگڑا ہے کیونکہ اس پہ دلیل موجود نہیں ہے. اگر شرعی طور پر 15ویں شعبان کو جاگنا درست ہوتا ہے نہیں، اگر ہوتا 15ویں شعبان کو جاگنا، اس رات کی اگر فضیلت ہوتی، اس رات میں اگر جاگنے کا حکم ہوتا، نمازیں پڑھنے کا حکم ہوتا، اگلے دن روزہ رکھنے کا حکم ہوتا، مردوں کے گھروں کو آنے کا عقیدہ ہوتا ہے نہیں، ہوتا تو کیا ہوتا؟ شریعت میں دلیل موجود ہوتی، ویسے ہی موجود ہوتی جیسے دلیل یوم عرفہ کی موجود ہے، جیسے دلیل یوم عاشورہ کی موجود ہے، جیسے دلیل شریعت کے تمام امور کی موجود ہے. یوم عاشورہ کی دلیل ہے، عرفہ کی دلیل ہے، ساری چیزیں دلیلیں موجود ہیں، ہر ایک کی دلیل موجود ہے. اگر یہ بھی شریعت کا حصہ ہوتی شب بارات کی رات جاگنا تو اس کی بھی دلیل ہوتی. اس کی دلیل نہیں ہے تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ بدعت ہے، اور جس کی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہوتی وہ صحابہ کا منہج نہیں ہوتا. آج ہمارے ہاں ایک نظریہ ہے، ایک تھنکنگ ہے، وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی یہ دین نہیں ہے لیکن اچھا ہے، برائی کیا ہے؟ برائی کیا ہے اس میں؟ فاتحہ دلا رہا ہوں، برائی کیا ہے؟ اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں. برائی یہی ہے کہ وہ دین نہیں ہے، اور کسی چیز کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، بے دینی ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے خالص دین تم کو دیا ہے. ہر اچھی چیز دین نہیں ہوتی، یہ آپ یاد رکھیے. دین کی ہر چیز اچھی ہوتی ہے، دین کی ہر چیز اچھی ہوتی ہے، مگر ہر اچھی چیز دین نہیں ہوتی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، ایک جلیل القدر صحابی ہے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کے بارے میں کہا تھا علی سے ایمان والے محبت کرتے ہیں اور منافق نفرت کرتے ہیں. ہمارے دل علی کی محبت کے لیے لرزتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ علی بن ابی طالب نے عیدگاہ میں ایک آدمی کو دیکھا جو عید کے علاوہ کوئی دوسری نماز پڑھ رہا تھا. ایک آدمی عیدگاہ میں عید کے علاوہ دوسری نماز پڑھ رہا تھا, کوئی نفل نماز پڑھ رہا تھا. جب اس نے سلام پھیر دیا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو بلا کر کہا تجھ کو تیری یہ نماز جہنم میں لے جائے گی. وہ آدمی پریشان ہو گیا, کہا علی میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, تم مجھ کو جہنم کی وعید کر رہے ہو, جہنم کی دھمکی دے رہے ہو. حضرت علی کہتے ہیں اگر یہ نماز پڑھنا نبی سے ثابت ہوتا تو پیارے مصطفیٰ بتا کر جاتے, چھپا کر نہیں جاتے. نبی نے حکم فرما دیا عیدگاہ میں عید کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی, لہذا عیدگاہ میں صرف عید کی نماز ہوگی. اس آدمی نے کہا کہ میں نفل نماز پڑھ رہا تھا, تو علی نے کیا کہا تجھ کو تیری یہ نماز جہنم میں لے جائے. بھلا آدمی نماز پڑھنے سے جہنم میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا. لیکن یہ نماز کا طریقہ سنت سے ثابت نہیں تھا. کہا یہ نماز تجھے تیری جہنم میں لے جائے گی. کیوں؟ یہ دین کا حصہ نہیں ہے, نبی نے نہیں بتایا, صحابہ نے نہیں کیا. مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں ہم, ابھی عشاء کی ہم نے 4 رکعت نماز پڑھی. اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر میں 5 رکعت عشاء کی نماز پڑھوں قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی, سمپل سی بات ہے. لیکن میں کہوں کہ 1 رکعت میں بڑھ کے پڑھ رہا ہوں, زبردست پڑھ رہا ہوں, اچھی صورت پڑھ رہا ہوں, زبردست قرات میں پڑھ رہا ہوں, اللہ قبول کرنا چاہیے. کرے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ عشاء کی اگر کوئی 5 رکعت نماز پڑھنا چاہے اللہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ جواب کیوں بھائی؟ سنت کا طریقہ نہیں ہے وہ, پیارے نبی کا عمل نہیں ہے وہ, شریعت میں اس کی دلیل نہیں ہے. 4 ہے مطلب 4 ہی پڑھنا ہے. کب تک پڑھنا ہے؟ قیامت تک پڑھنا ہے. 4 ہی پڑھنا ہے, 5 نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر دین میں کوئی بندہ نئی چیز نکالتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ثواب ہے, نیکی ہے, فلاں ہے, تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر 15ویں شعبان کو جاگ کر بندہ نیکی کما رہا ہے, ان کے نزدیک جاگنا عبادت ہے, عبادت کرنے سے نیکی ملتی ہے, ظاہر سی بات ہے. 15ویں شعبان کو روزہ رکھتے, روزہ رکھنے سے نیکی ملتی ہے. تو یہ سارے لوگ جو 15ویں شعبان کی رات جاگ رہے ہیں اور دن میں روزہ رکھ رہے ہیں, یہ ایسی نیکی کما رہے ہیں جس نیکی کا علم پیارے نبی کے پاس نہیں تھا. وہ ایک ایسی نیکی کرنا چاہتے جو نیکی پیارے نبی نہیں کرے. اللہ اکبر. پیارے نبی سے آگے کوئی بڑھ سکتا ہے؟ نیکی کے معاملے میں کوئی ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ وہ ایک ایسی رات میں جاگ کر عبادت کرنا چاہتے جس رات کو کبھی حضرت عمر نے اہتمام نہیں کیا. وہ ایک ایسا ثواب کمانا چاہتے جس ثواب کا علم صحابہ کے پاس نہیں تھا. یہ کھلم کھلا گمراہی ہے جو جہنم میں لے جانے والی ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں بدعت کے حوالے سے, جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے, تو کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے. بدعت حسنہ اچھی بدعت ہے. اچھی بدعت بھی ہوتی ہے بھلا. بدعت کا مطلب ہوتا ہے گناہ, اور بدعت حسنہ لوگوں نے نیا ٹرینڈ شروع کیا, کیا یہ اچھی بدعت ہے. بدعت بھلا اچھی ہوتی ہے؟ شراب کبھی اچھی ہو سکتی ہے؟ یہ اچھی شراب ہے کبھی آپ نے سنا؟ یہ بدعت حسنہ ہے, نیکی کا کام ہے, گرچہ نبی سے ثابت نہیں ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. لوگ کہتے ہیں عقل ماری گئی ہے تمہاری. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراہا حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ. امام مالک کہتے ہیں جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اور یہ کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے, اچھی بدعت ہے. اب اس میں تمام بدعت کو لے لیجیے آپ, چاہے وہ فاتحہ خوانی ہو, شب معراج کی رات ہو, شب بارات ہو, اور اسی طرح ساری بدعت جو لوگ مناتے ہیں وہ ساری بدعت کو آپ داخل کر لیجئے. اگر اس کو بدعت حسنہ کہیں گے, آپ نیکی کا کام کہیں گے, تو کہا کہ اس نے اللہ کے رسول پر خیانت کا الزام لگایا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیا, ہم کر رہے ہیں. رسول نے نہیں بتایا, رسول کو بتانا چاہیے تھا. رسول اللہ پر تہمت ہے. بدعت اتنی بڑی گمراہی ہے نا, اللہ کے رسول ہر جمعہ کے دن ممبر پہ کھڑے ہو کر پڑھتے تھے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ, اس لیے کہ گمراہیوں میں سب سے بڑی گمراہی بدعت ہے. بدعتی بہت بدترین انسان ہیں اور اہل بدعت کا انجام بڑا دردناک ہے. 2 باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. جو بندہ بدعت میں اپنی زندگی گزارے گا,
بدعات کے اعمال کرتا رہے گا. اور رہی بات آج کے حوالے سے، لوگوں کا عقیدہ ہے مردے گھروں کو آتے ہیں اور زندے کہاں جا رہے ہیں؟ قبرستان جا رہے ہیں. مردے گھروں کو آ رہے ہیں، زندے قبرستان جا رہے ہیں. قبرستان میں لائٹنگ، سجاوٹ. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس بیٹھ کر اتنا روتے کہ داڑھی مبارکہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی. قبرستان عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے، لائٹنگ ڈسکو پارٹی کرنے کی جگہ نہیں ہے. وہاں عبرت حاصل ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے وہاں پر. اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے. صحابہ کرام قبر کے پاس بیٹھ کر روتے تھے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے 15ویں شعبان کے وقت خبروں کو سجایا گیا ہے ویسے ہی جیسے بازاروں کو سجایا جاتا. 1 مہینہ پہلے 22 رجب کو کنڈوں کی عقید ہوئی، وہ بھی بدعت ہے. اس میں کیا سجایا گیا؟ گھر اور مسجدیں سجائی جاتی ہے. 22 رجب کو گھر اور مسجدیں سجائی جاتی ہے. 15ویں شعبان کو قبرستان سجائے جاتے ہیں، اور رمضان میں بازار سجائے جاتے ہیں، مارکیٹ. گھر سجانے میں، مسجدیں سجانے میں، بازار سجانے میں، قبرستان سجانے میں تم نے اپنے دل کو کبھی سجایا ہی نہیں، جبکہ اس دل کو نبی کی سنت سے سجانے کا حکم دیا گیا تھا. اس دل کو توحید سے سجانے کا حکم دیا گیا تھا. دلوں کو چھوڑ کر لوگ دنیا کو سجا رہے ہیں. دنیا فنا ہونے والی ہے، اس دل سے کل قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے. دنیا کو سجانا چھوڑ دے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. مردے گھروں کو آئیں گے، حلوے کھائیں گے، حلوہ نہیں بنا تو دیوار چاٹ کے چلے جائیں گے. یہ سارے عقیدے ہندوؤں کے ہیں، غیر مسلموں کے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. یہ غیروں کا طریقہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تو صرف اسلام کو قبول کرنے والا ہے. ایسی نماز پڑھی جاتی ہے جس نماز کا علم پیارے نبی کو نہیں تھا. ایسی 100 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہے جس نمازوں کا اہتمام کبھی صحابہ نے نہیں کیا. اور ایسا روزہ رکھا جاتا ہے جس روزے کے بارے میں سنت سے کوئی دلیل ثابت نہیں ہے. اور عجیب معاملہ تو یہ ہے کہ ابھی اس سال لوگ جو ہے بیر کے پتوں سے نہانے کا رواج عام ہو گیا ہے. بیر کے پتے خرید رہے. مرنے کا شوق ہے تو مریے، مرنے کے بعد نلایا جائے گا آپ کو. زندگی میں جیتے جی خود کو مت ماریے. اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رکھی ہے، درست طریقہ اپنائیے. اور اسی طرح اپنے دلوں کو سجانے کی ضرورت ہے، نہ کہ قبروں کو، نہ کہ بازاروں کو. اہل بدعت کا انجام کیا ہوگا؟ جو نبی کی سنت سے ہٹ کر ایک نئی چیز پیش کرے گا ثواب سمجھ کر، سب سے پہلی سزا اس کے لیے یہ ہے وہ جہنم کا حقدار ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر وہ بدعت سے توبہ نہیں کرے گا. آپ کو معلوم ہے سلف صالحین صحابہ کرام اہل بدعت سے کتنی نفرت کرتے تھے. سلیمان رحمہ اللہ بدعتی کے سلام کا جواب بھی دینا گوارا نہیں کرتے تھے. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو کسی بدعتی کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا. کیا کہا؟ میرے بیٹے، میں اس بات کو گوارا کر لیتا کہ تم کسی بدکار عورت کے گھر سے نکلتے، مجھے افسوس ہے کہ تم ایک بدعتی کے گھر سے باہر نکلے ہو. بدعتیوں کو اپنے گھر میں پناہ دینا، بدعتیوں کی تائید کرنا، بدعتیوں کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ دین کے ساتھ مذاق، تماشا اور کھلواڑ ہے. کیونکہ اللہ نے سراسر کہہ دیا کل بدعت ضلالہ. یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے. بدعت، اہل بدعت کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کل قیامت کے دن پیارے نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے. بدعتی دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کی تمنا کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئیں گے. فرشتے روک دیں گے، فرشتے روک دیں گے. پیارے نبی کہیں گے جبرائیل آنے دو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میں انہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلانا چاہتا ہوں. جبرائیل کہیں گے اے اللہ کے رسول ہرگز نہیں، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرتے تھے، اس کو دین کا حصہ مانتے تھے، ثواب اور نیکی کا ذریعہ سمجھتے تھے. انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کا تماشا بنایا ہے. پیارے نبی کہیں گے زحقن زحقن، ان بدترین لوگوں کو مجھ سے دور کر دو. اہل بدعت حوض کوثر کا پانی نہیں پیئیں گے. پہلی سزا جہنم میں چلے جائیں گے. دوسری سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی نہیں پلائیں گے. تیسری سزا یہ ہے کل قیامت کے دن نبی سفارش نہیں کریں گے، اور جب تک نبی کی سفارش نہیں ہوگی کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. پیارے نبی بدعتیوں کی سفارش کرنے والے نہیں ہیں. کیوں؟
اس لیے بدعت بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ دین کے ساتھ کمپرومائز ہے، اور بندہ کبھی دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ آپ گناہ گار ہوں گے، آپ نے دنیاوی معاملات میں بہت گناہ کیے ہوں گے، ممکن ہے کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن آپ نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ پیارے نبی بدعتیوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ اور بدعتی کا سب سے بڑا اور آخری انجام یہ ہے کہ اہل بدعت قیامت کے دن کالے سیاہ گندے چہروں والے ہوں گے۔ قیامت کے دن بدعتیوں کے چہرے اپنی بدعت کی وجہ سے سیاہ، کالے، گندے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے جسم سے، اپنے پاس سے دور کریں گے، کہیں گے ان بدبختوں کو میرے پاس سے لے جاؤ، میں کبھی ان کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ جنہوں نے میرے جانے کے بعد دین میں ملاوٹ کی، اللہ ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے خالص دین دیا ہے، خالص اللہ کی عبادت کریے، خالص توحید پر زندگی گزاریے۔ یہی آج کے درس کا پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اللہ کی کتاب اور پیارے نبی کی سنت کو صحابہ کے طریق پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے اسلام، ایمان، توحید پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔